بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے ایپیسوڈ نمبر 3، وی لاگ نمبر 261 اور پیج ہے 300۔ ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ 2 قسطیں ہم آپ تک رکھ چکے ہیں، آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ایک قسط جو نمبر 3 ہے وہ ہم آپ کے سامنے آپ لا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی چابیاں، بیت المقدس کی چابیاں دونوں ہاتھ اٹھا کر کیوں مدنی نے عمر کو مانگا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کیوں مدنی نے عمر کو مانگا؟ مجھے اب سمجھ آئی ہے قدس کی چابی کو عمر کو تھمایا کیوں؟ مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بہن کرتا ہے فضول۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلاں غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگیں۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو۔ مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی ایک بات یاد پڑتی ہے اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے، میں اسی وحشت میں پڑا ہوں۔ آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس کی تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ پھر ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تھے، چونکہ ان لوگوں میں شکاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کے تنہ کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ ایک روز حضرت زکریا کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔
پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو اس درخت کے تنہ میں گھسا ہوا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سرے سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اثناء میں جب وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے حضرت زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ خداوند کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اس درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریا نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ تیسری قسط تھی، ذکر چل رہا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ تک ضرور پہنچائیں۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین نے فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پرجلال سجدے، ہے تیغ و خنجر تبھر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے، حسین نے فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پرجلال سجدے، ہے تیغ و خنجر تبھر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے، پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن، غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن،
یزید جیسے شکی کے آگے حسین کا سر چکا نہیں ہے. یزید دنیا میں لاکھ آئے اور ستم بن بن کے ظلم ڈھائے. یزید دنیا میں لاکھ آئے اور ستم میں بن بن کے ظلم ڈھائے. یزید دنیا میں لاکھ آئے ستم میں بن بن کے ظلم ڈھائے. چراغ توحید پھر بھی صادق توحید چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے.